اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے آخر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ پہلی دفعہ یہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ 21 پوائنٹ کا ایک پلان ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امریکی فوج کے کمانڈرز کو بلا لیا گیا ہے امریکہ کے اندر۔ کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا بحری جہاز بھی جو ہے وہ کراچی پہنچا ہے۔ مسلمانوں کی ایک فوج بنائی جائے گی اور وہ اس پورے خطے کو جو ہے وہ جا کے کنٹرول کرے گی جب تک وہ تمام تر جو ہے وہ علاقہ اور اس کی گورننس فلسطینیوں کے حوالے نہیں کی جاتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، تازہ ترین خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے آخر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ پہلی دفعہ یہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ایک 21 پوائنٹ کا ایک پلان ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکی فوج کے کمانڈرز کو بلا لیا گیا ہے امریکہ کے اندر۔ کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا بحری جہاز بھی جو ہے وہ کراچی پہنچا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کھیل کے میدان سے سب سے پہلے ذرا خبر ایک دو شامل کروں گا، اس کے بعد دیگر خبروں کی طرف آئیں گے۔ اور کل جناب سری لنکا اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ فائنل 4 کا جو مرحلہ ہے اس کا آخری میچ تھا، اس کا رزلٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آلریڈی انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ لیکن جس طرح کا وہ میچ ہوا اس نے لٹری، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ترا نکال دیا بھارت کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت نے جو ہے وہ 202 رن سکور کیے تھے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا، لیکن سری لنکا کے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں نسانکا، انہوں نے کیا کمال کل رات کو بیٹنگ کی اور اس کی وجہ سے سری لنکا جو ہے وہ ٹائی کرنے میں کامیاب ہو گیا بھارت کے ساتھ وہ میچ۔ لیکن اس کے بعد جب فائنل جو ایک اوور تھا اس کے اندر جب دوبارہ میچ ہوا ٹائی کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ ایک اوور کا جو وہ میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سری لنکا زیادہ سکور نہیں کر سکا اور صرف 2 رنز اس نے بنائے، 2 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو گئے اور انڈیا کو جیت کے لیے صرف 3 رنز جو ہے وہ درکار تھے۔ انہوں نے پہلی گیند کے اوپر جو ہے وہ 3 رنز پورے کر لیے تو سری لنکا میچ ہار گیا۔ لیکن اس کی وجہ سے میرا خیال میں انڈیا کی جو بالنگ لائن اپ ہے اس کی بہت سی خامیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں اس آخری میچ کے اندر، اور اس سے پتہ لگتا ہے سری لنکا نے جس طرح کھیلا، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا سری لنکا وہ ٹیم ہے جس کو پاکستان نے بھی ہرایا ہے، تو اگر سری لنکا انڈیا کو جو ہے وہ 200 رن سے اوپر مار سکتا ہے 20 اوورز کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بالرز کو جو ہے وہ پھینٹال لگایا جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انویزیبل ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے بیٹسمین ابھیشیک نے بھی اس میچ کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن پاکستان کا میری نظر میں بالنگ لائن اپ جو ہے وہ کم از کم سری لنکا کے بالنگ لائن اپ سے بہتر ہے۔ سو یہ ایک جگہ ہے جو میری نظر میں ایکسپوز ہوئی ہے انڈیا کے حوالے سے، اور انڈیا کے اندر پریشانی ضرور ہوگی کہ ہمارے بالرز نے جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ فائنل میں آپ جانتے ہیں کہ کل آمنے سامنے ہوں گے۔ عرفان پٹھان جو عام طور پہ جو ہے وہ پاکستان پہ بڑی تنقید کرتے ہیں اور اکثر اوقات صرف اور صرف اپنے آپ کو انڈین ثابت کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ تعریف کی اور انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا فار دا فرسٹ ٹائم ان 41 years of Asia Cup history we'll see an India versus Pakistan final. India have shown their dominance, the gap with others is clear. Pak team meanwhile have shown improvement especially in the bowling department. تو وہ بھی یہ بات مان رہا ہے جس طرح میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا بالنگ لائن اپ جو ہے وہ سری لنکا سے بہتر ہے، اور پاکستان جو ہے اب بالکل جب ٹورنامنٹ اپنے فائنل سٹیج کے اوپر پہنچا ہے تو پاکستان کی جو امپروومنٹ ہے وہ بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک اور ایشو جو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، اور سوریہ کمار یادو جو انڈین کپتان ہے ان کو جرمانہ کیا گیا تھا، تو تب تک حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں تھی، صرف اتنا پتہ لگا تھا کہ جی حارث رؤف کو بھی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے لیکن صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ سزا ان کو نہیں دی جائے گی، تو 30% ہی ان کی بھی، حارث رؤف کی بھی جو ہے وہ میچ فیس ڈیڈکٹ کرنے کا آئی سی سی نے فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک سجیشن دی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ چاہیے کہ حارث رؤف کے پیسے جو ہے کم از کم پورے کرنے چاہیے، کیونکہ میری نظر میں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو محسن نقوی صاحب نے جناب یہ اعلان کیا ہے کہ حارث رؤف کی یہ جو سزا ہے، اس کی جو پینلٹی اس سے لگی ہے جو میچ فیس کی، وہ اپنی جیب سے حارث رؤف کے لیے دیں گے۔ بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہے اس بات کی، میرے خیال میں تو اگر یہاں پہ لائن لگ جاتی لوگوں کی کہ حارث رؤف کو جو جرمانہ ہوا ہے اس کے لیے پے کرنے کے لیے، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ
انہوں نے جو ہے وہ سوریہ کمار یادو کو تو اس بات کے اوپر آپ نے سزا دے دی. میں ذرا ڈنڈی آپ کو دکھانا چاہوں گا نا, ڈنڈی کہاں پہ ماری ہے. انہوں نے سوریہ کمار یادو کو جو ہے, جو ان کا انڈیا کا کپتان ہے, اس کو وہ بیان دینے کے اوپر, پہلگام کا, آپریشن سندور کا اور بھارتی فوج کے حوالے سے جو اس نے بیان دیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے اس کو سزا تو دے دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ یہ آپ کے سامنے میں ٹویٹ شیئر کر رہا ہوں. یہ انڈین کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا جی, وی اسٹینڈ بائی دا وکٹمز آف دا فیملیز آف پہلگام ٹیرر اٹیک, وی ایکسپریس آر سالیڈیرٹی, وی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ ٹوڈیز ون ٹو آل آر آرم فورسز ہو شوڈ لاٹ آف bravery. Hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. India Captain Surya Kumar Yadav. تو بی سی سی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ بھارتی کپتان نے جو کچھ کہا تھا اسے کوٹ کر کے شائع کیا گیا. دوسرا, شبمن گل نے بھی جو ہے, جو ان کے بیٹسمین ہیں, اوپننگ بیٹسمین ہیں, انہوں نے بھی اس دن جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا ٹوڈیز ون از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی وکٹمز آف پہلگام اینڈ ٹو آر بریو آرم فورسز ہو کنٹینیو ٹو سیف گارڈ اس, دی اسپرٹ آف انڈیا لیوز آن بوتھ آن اینڈ آف دا فیلڈ, جے ہند. تو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا. تو پھر آخر ان دونوں کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی قسم کے پولیٹیکل سلوگنس جو ہیں وہ نہیں دے سکتے. تو آپ نے پھر ان دونوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بی سی سی آئی کو جو ایکچولی یہ سب کچھ ٹویٹ کر رہا ہے, اور شبمن گل کو آپ نے کس طرح چھوڑ دیا؟ سو آئی سی سی ہم جانتے ہیں کہ وہ کافی حد تک جو ہے ویسے ہی انڈینس کو جو ہے وہ فیور کرتا ہے. اب تو خیر پوری دنیا کے اندر اس بات کو پتہ ہے, دیر از نتھنگ نیو اباؤٹ دیٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل کے اندر جو ہے یہ جو ان کے امپائرز ہیں وہ کوئی ڈنڈی نہ ماریں. کیونکہ میری نظر میں نے بہت سے ٹورنامنٹس جو ہیں کور کیے ہیں, ورلڈ کپس بھی کور کیے, چیمپئنس ٹرافیز کور کی ہیں, ایشیا کپس کور کیے ہیں, لیکن اتنی گھٹیا اور گندی امپائرنگ جو ہے نا میں نے آج تک پہلے نہیں دیکھی. اتنی بائسڈ امپائرنگ جو ہے میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو ایشیا کپ جو ہے اس کا رزلٹ جو بھی آئے, لیکن یہ کپتانوں جو امپائرز نے اور ریفریز نے جو کردار ادا کیا, آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک جو ریفری تھا جس نے ایکچولی اس وقت پاکستانی کپتان کو سلمان علی آغا کو کہا تھا کہ جناب آپ نے ہاتھ نہیں ملانا, اور بعد میں پھر اس کو معافی مانگنی پڑی تھی. مطلب ریفریاں یہاں پہ معافی مانگ رہے ہیں, پلیئرز کو جرمانے ہو رہے ہیں, امپائرنگ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, بڑا مطلب اس قسم کا. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آئی سی سی کے ذمہ جاتا ہے میری نظر میں, کیونکہ امپائرز اور ریفریز جو ہیں وہ آئی سی سی سے بھیجے جاتے ہیں. تو بڑا ہی کنٹروورشل قسم کا جو ہے یہ ایشیا کپ میری نظر میں منعقد ہوا ہے. اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے ایک اور خبر یہ ہے کہ سری لنکن ایمیچور گولف چیمپئن شپ میں پاکستانی گولفر سعد حبیب نے بھارتی گولفر ویوین ابھایاکر اس کو آؤٹ کلاس کر کے جناب سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں جہاں پاکستان انڈیا کو ہرائے گا نا, میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. تو سری لنکا میں جاری اس ایمیچور گولف چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستانی گولفر سعد حبیب نے جو ہے وہ شاندار کھیل پیش کیا, اور انہوں نے بھارتی اس گولفر کو جو ہے شکست دی. کوارٹر فائنل میچ میں سعد حبیب نے 5 برڈیز بھی جو ہے وہ انہوں نے سکور کی. تو پاکستان کے دوسرے پلیئر نعمان الیاس کو سری لنکا کے ریشان الگاما سے شکست ہوئی ہے, اور سیمی فائنل راؤنڈ میں سعد حبیب کا مقابلہ جو ہے ریشان الگاما سے ہوگا, جنہوں نے ایک دوسرے پاکستانی پلیئر کو شکست دی تھی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ بین الاقوامی اور لوکل پولیٹکس کی خبروں کے حوالے سے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب کل تقریر کی اقوام متحدہ میں, بڑی تگڑی میری نظر میں یہ تقریر تھی. 2-4 پوائنٹس جو ہیں میں اس کے اوپر ذرا ریز کرنا چاہوں گا. ایک تو آبویسلی وہ جو تقریر تھی وہ ظاہری بات ہے ان کی ٹیم کی جانب سے پریپیئر کی گئی تھی, اینڈ آئی کوڈ مطلب سی کہ فورن آفس نے آبویسلی یہ میٹرز جو ہیں یہ فورن آفس ہینڈل کرتا ہے, پرائم منسٹر کی اپنی میڈیا ٹیم جو ہوتی ہے وہ بھی ان معاملات کو ہینڈل کرتی ہے, اکٹھے کوآرڈینیٹ کر کے جو ہے یہ تقریر بنتی ہے. تو اس کے اندر میرے خیال میں جتنے سینسٹیو پوائنٹس تھے, چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو, انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہو, کلائمیٹ چینج کی بات ہو, افغانستان کے حوالے سے ہو, ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر ہوا, چائنا کا ذکر ہوا, سو ایک ویل آرٹیکولیٹڈ میری نظر میں یہ اسپیچ تھی, اور تمام جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے انہوں نے کور کیے. اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے ایشو کے حوالے سے پاکستان کا اور اس وقت امریکہ کا جو آپس میں ایک میل ملاپ ہو رہا ہے, اس کے اوپر بہت سے تجزیہ کار جو ہیں یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آخر کر کیا رہا ہے, کیا اتنا کیوں پاکستان سے یہ محبت ہو رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا کوئی پلان ہے اور جس کی وجہ سے اس کو پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے, بالکل, میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر پہلے سے میں اسپیچ کے بارے میں بات کر دوں, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جو پلان ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ پلان ایکچولی کر کے آ رہے ہیں. تو وہ جو اسپیچ تھی میرے خیال میں ہی سیڈ آل دا رائٹ ورڈ. شہباز شریف صاحب, میں ماضی کے اندر شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کہہ چکا ہوں کہ ان کی میری نظر میں ایک اوریٹر کے طور پہ یا تقریر کرنا یا پریس کانفرنسز کرنا ان کی کمزوری ہے.
اب ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر میجورٹی آپ شریف فیملی کو اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کی ایک کمزوری ہے، دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک اوریٹرز، یا ان کو تقریروں کا وہ فن نہیں آتا. لیکن آج مجھے کل میں نے جب شہباز شریف صاحب کی یہ اسپیچ دیکھی، ایک بات تو مجھے ان کی باڈی لینگویج میں ایک بڑا کانفیڈنس نظر آ رہا تھا. آئی مین ہی واز ویری اینیمیٹیڈ، ویری انرجیٹک. تو عام طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے، لیکن کل مجھے یہ چیز نظر آ رہی تھی. اور مے بی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کا وہ کانفیڈنس تھا، اور یا پھر جو سفارتی سطح کے اوپر پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں شاید یہ اس کا کانفیڈنس تھا. بٹ دیر واز اے ویزیبل، ویری ویزیبل کانفیڈنس ان ہز باڈی لینگویج. دوسری بات یہ، انہوں نے بالکل کریکٹ پوائنٹ جو ہے انڈیا کے حوالے سے، انڈیا کی شرپسندی کے حوالے سے اور تخریب کاری کے حوالے سے، جس طرح اس نے یہ جنگ مسلط کی، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انڈیا کے جو ہے 7 جہاز گرائے ہیں. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ امن چاہتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جناب فلسطین کے حوالے سے ہم اس سولوشن کی طرف جائیں گے جو فلسطین کے عوام کو جو ہے قابل قبول ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نوبیل کا انعام جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک میڈیشن کا جو ایک کردار ادا کیا ہے، وہ انہوں نے اس بات کو بھی اکنالج کیا. چائنا کو انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے شکریہ ادا کیا. کلائمیٹ چینج کا ایک ایسا ایکچولی ایشو تھا جس میں مجھے لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ابھی 2 دن پہلے تقریر کر کے ہٹا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو ایکچولی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اس پہ تنقید کر کے ہٹا تھا کہ جناب یہ ایویں ہوا بنایا ہوا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے میرے خیال میں رائٹلی اس چیز کو پن پوائنٹ کیا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے ایک بڑا ایک سیریس تھریٹ ہے، اور پاکستان جو ہے جو ایکچولی گرین ہاؤس گیسز کے حوالے سے یا پولوشن پھیلانے کے حوالے سے جو ہے ہماری کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے پوری دنیا کے اندر. لیکن اس کا جو افیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، حالیہ سیلابی صورتحال آپ نے دیکھی، کلاؤڈ برسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے جتنے بھی تمام موسم ہیں، گرمیاں، سردیاں، مانسون، یہ بہار، ان تمام کے اندر جو ہے وہ ایک پیٹرن چینج نظر آ رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہے. انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ جناب ہم اس کے بہت بڑے وکٹم ہیں، اور ہمیں پوری دنیا کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ لون لے لیں. ہمیں لون کے طور پہ جو ہے اس چیز کو ٹریٹ نہیں کرنا، ہم وکٹمز ہیں، اور جب تک آپ اوور آل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے تو نقصان ہمارا جو ہے وہ اس طرح ہوتا رہے گا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ انہوں نے جتنی بھی کریکٹ ایشوز تھے، ہیٹ اسپیچ کے حوالے سے بھی ایکچولی انہوں نے گفتگو کی، ان تمام کو جو ہے وہ ٹک مارک کیا گیا. البتہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ ان کا سینسٹیو پوائنٹ ہے. ایک اور کانٹروورسی اس سارے معاملے کے اندر، 2 ایکچولی کانٹروورسیز ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے، شمع جنیجو صاحبہ ان کی نشست کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں. وہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. انہوں نے ایکچولی 2-3 دن پہلے جب پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت بھی ایک کنٹروورسی ہوئی تھی کہ انہوں نے پورا ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں، میں ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوں، اور یہ میری ایک بہت میرے لیے ایک پرسنل مائل سٹون ہے کہ میں اس وقت پاکستانی ڈیلیگیشن کے میں ساتھ ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آئیں. لوگوں نے ان کی ماضی کی چند ٹویٹس جو ہے نکالیں جس میں یہ اسرائیل کے حق میں جو ہے ایکچولی چند باتیں لکھ رہی تھیں. اچھا، شمع جنیجو صاحبہ جو ہے وہ ان کو تمغہ بھی دیا گیا ہوا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اور میں جتنا ان کے بارے میں جانتا ہوں، وہ شی کلیمز دیٹ شی از اے جرنلسٹ. میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں، اور نو ڈس ریسپیکٹ ٹو ہر، لیکن میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں، اور میرے اطلاعات کے مطابق وہ یو کے میں جو ہے وہ زیادہ کام کرتی رہی ہیں، اور وہاں سے نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کے کافی وہ قریب آئی ہیں. اب اس میں یہاں پہ جب یہ کنٹروورسی ہوئی کہ یہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہاں سے جو ہے وہ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا کہ جی ان کے ماضی کے اندر یہ اسرائیل کے حوالے سے ٹویٹس کر چکی ہوئی ہیں، نتنیاہو کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، یہ اس ڈیلیگیشن میں کیا کر رہی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا، کس طرح بیٹھا ہوا تھا، کیوں بیٹھا ہوا تھا، کس نے بٹھایا ہے، میں کچھ نہیں جانتا. تو خواجہ آصف صاحب نے جو ہے بالکل اظہار لا تعلقی کر دیا اس خاتون سے. لیکن اس کے بعد فورن آفس کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، اور فورن آفس نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کی ڈیلیگیشن کا جو ہے وہ حصہ کس طرح بنی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. سو میرے لیے بڑی ایک حیران کن بات جو ہے وہ یہ سامنے آئی کہ بھائی آپ ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے ڈیلیگیشن کا حصہ بھی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ. اب یہ میں ایکچولی ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی the Ministry of Foreign Affairs has noted queries regarding the seating of a certain individual behind the defense minister at a recent meeting of the UNSC. To clarify, the individual in question was not listed in the official letter of credence
credence for the Pakistan delegation to the 80th UNGA session signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. As such, her seating behind the Defence Minister did not have the approval of Deputy Prime Minister, Foreign Minister. So Foreign Ministry कह रही है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. तो फिर भाई ये पाकिस्तान डेलीगेशन में आ किस तरह गई? सबसे बड़ा सवाल ये है. मतलब दिस बिकम्स क्वाइट एम्बैरेसिंग ना. और बाद में ये पता लगा क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो तस्वीर है ये एक दिन पहले की है, तो कल बताया गया है कि उनकी जगह फिर चेंज कर दी गई है और उनको जो है वो मतलब पहले तो वो पीछे बैठी हुई थी, फिर इनको हटा दिया गया. अब बहुत बड़ा सवाल है कि तमाम जो डेलीगेशन होते हैं उसके प्रॉपर जो है वो एक्रेडिटेशन होती है, उनके अप्रूवल्स होती हैं. मैं पिछले साल जब ये यूनाइटेड नेशंस का एक्चुअली इजलास हुआ था तो पहले मैं जाने लगा था, मेरे तमाम तर पेपर वर्क वगैरह हो गया था, लेकिन चंद ज़ाती वजूहत की वजह से जो है मैं अमेरिका नहीं जा सका था यूनाइटेड नेशंस का वो इजलास कवर करने के लिए. सो पेपर वर्क का मुझे पता है कि बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक ये सब कुछ होता है, तो एम किसी को नहीं मिल जाता. सो बहुत से सवाल ये हो रहे हैं कि आखिर इस खातून को जो है यहाँ तक एक्सेस मिला किस तरह है. इन्होंने एक्चुअली जो अपनी पुरानी ट्वीट की हुई थी एक, वो ट्वीट भी इन्होंने डिलीट कर दी है इस खातून ने. सो आई डोंट नो, मे बी शी कैन एक्सप्लेन बेटर कि उनका इनको किस तरह ये एक्सेस मिला ये वो, या वो यहाँ पे किस तरह पहुँची. एक दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे ये हुई कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब बड़े एनिमेटेड थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बहुत दफ़ा जो है वो डाइस के ऊपर वहाँ खड़े हुए उन्होंने टेबल के ऊपर बड़े मुक्के शुक्के वगैरह भी मारे. तो मुझे शहबाज शरीफ साहब की एक पुरानी स्पीच याद आ गई जब इन्होंने एक दफ़ा हाथ मार के जो है वो सारे माइक शाइक वगैरह जो है वो गिरा दिए थे. लेकिन इसी दौरान इस स्पीच के दौरान जो है वो चंद पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं वो क्राउड में बैठे हुए थे, वहाँ पे एक्सेस वगैरह वहाँ पे भी होता है, तो वहाँ से नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई. तो इसी स्पीच के दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर एक फ्रेम कट हुआ, उसमें तावला तारड़ जो उन लोगों को मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इस तरह नारेबाजी ना करें, और होनी भी नहीं चाहिए. मेरे ख्याल में ऐसी नारेबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए. इट लुक्स रियली ऑड, क्योंकि ये कोई सियासी जलसा तो नहीं है ना, ये आपका कोई सियासी जलसा, मुस्लिम लीग नून का कोई जलसा तो नहीं हो रहा, यूनाइटेड नेशंस का इजलास हो रहा है, एंड इट डोंट लुक राइट. मेरे ख्याल में वो होना नहीं चाहिए था. तो ये उसकी झलकियाँ. लेकिन एक जगह जहाँ पे मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब नंबर ले गए वो ये था कि जब वो आ रहे थे इजलास के लिए एंड ही वॉज वॉकिंग विद द डेलीगेशन, तो वहाँ पे जारी बात है प्रेस वहाँ पे खड़ा होता है, तमाम मुल्कों का प्रेस वहाँ पे खड़ा होता है. तो वहाँ पे इंडियन न्यूज़ एजेंसी ANI उनका कोई रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद था, तो उसने एकदम अपनी तरफ से ना सवाल किया. वो लोग पूरा डेलीगेशन गुजर रहा था तो उन्होंने वहाँ पे सवाल किया. उन्होंने कहा कि जी ये बताइए कि आप जो है वो कब यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसे कब ख़त्म करेंगे. उसने अपनी तरफ से ये सवाल किया कि जी शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब दे दें. तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो आगे से जवाब दिया कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो आपकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना, हम उसका पूरा मुकाबला कर रहे हैं और हम उसे ख़त्म कर रहे हैं. मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये जो है बिल्कुल रोक के उन्होंने रिपोर्टर की तरफ मुड़ के उन्होंने ये जवाब दिया. तो दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर द इंडियन रिपोर्टर के. अपनी तरफ से उसने तीली लगाने की कोशिश की लेकिन उसको बड़ा ज़ोरदार चमाटा जो है वो पड़ा उसे. अच्छा, लेकिन उसने जब रिपोर्ट किया, ANI जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है, जब उसने रिपोर्ट किया तो उसने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि जी वी आर डिफीटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वी आर डिफीटिंग देम. सिर्फ इतनी बात लिखी. इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनस मलिक जो पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट हैं और वो भी कवर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की इस पूरी तकरीब को, तो उन्होंने आके लिखा दैट्स ब्लेटेंट ट्विस्ट एंड एंगलिंग, दैट्स नॉट व्हाट पाक PM शहबाज शरीफ सेड, ही सेड दैट वी आर डिफीटिंग यू. यानी कि हम इंडिया की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है हम उसे हरा रहे हैं, उसे शिकस्त दे रहे हैं. उन्होंने आपका नाम लिया है, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट किया इंडियन रिपोर्टर ने, उसकी एजेंसी ने, ANI ने, तो उसमें से ये चीज़ ही उसने निकाल दी. अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं अभी आपको शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जनाब वो प्लान सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली कर क्या रहा है. तो अल अरेबिया जो एक मीडिया आउटलेट है बहुत बड़ा, उसने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये कहा है कि जी 21 पॉइंट का उसका एक पीस प्लान है जो उसने बनाया है. आप ज़रा गौर से सुनिएगा. तो उसमें ये जो पीस प्लान है उसके अंदर वो ये है कि वो एक अथॉरिटी बना रहा है वहाँ पे, और उस अथॉरिटी के हवाले से फ़िलहाल नाम जो है वो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का आ रहा है कि शायद वो उसे हेड करेंगे. अभी कंफर्म नहीं है लेकिन चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद वो इसे हेड करेंगे. और साथ ही साथ इस सारी चीज़ पे सबसे पहले तो गज़ा के अंदर जो है वो तमाम तौर पे फायरबंदी होगी, जंगबंदी होगी किसी सूरत जो है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इजराइलियों की जानिब से फ़लस्तीनियों के ऊपर और फ़लस्तीन की जानिब से या हमास की जानिब से कोई एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो फायरिंग नहीं होगी. और दूसरा, दोनों तरफ के जो हॉस्टेजेस हैं, जो जिन लोगों को जो है वो यरगमाल बनाया गया, उनको रिहा किया जाएगा, इजराइलियों के भी और फ़लस्तीनियों के भी.
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی کئی ہزار جو فلسطینی جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں ان سب کو بھی چھوڑا جائے گا. یہ یرغمالیوں کے علاوہ ہیں جو ایکچولی ان کی جیلوں میں قید ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ فلسطینیوں تک پہنچائی جائے گی. ان میں سے چند پوائنٹرز میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن جو ہے اسے بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور حماس کے پاس جتنے بھی مطلب ہتھیار ہیں اسے وہ سرنڈر کرنے پڑیں گے. حماس کو جو ہے اس ایریا میں سے نکلنا پڑے گا اور اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے اس میں وہ انٹرنیشنل اور عرب سیکیورٹی فورس کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوگی. یعنی کہ اس کے اندر مسلمان ممالک جو ہیں ان کی فوج بنائی جائے گی, اور وہ جو اتھارٹی جو ہے وہ مختلف اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہوں گے, لیکن مسلمانوں کی ایک فوج بنائی جائے گی خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی, اور وہ جا کے اس پورے خطے کو جو ہے وہ جا کے کنٹرول کرے گی جب تک وہ تمام تر جو ہے وہ علاقہ اور اس کی گورننس وہ فلسطینیوں کے حوالے نہیں کی جاتی. ایک قسم کا ٹیمپرری آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس کا پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس میں دیگر اور چیدہ اور بھی کوئی چند پوائنٹس ہیں, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ امداد فراہم کرنے کے لیے, وہاں کے لوگوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ سیف ہیومینیٹیرین کوریڈورز بنائے جائیں گے, جس کے ذریعے مطلب سمندر کے راستے یا ہوائی جہاز کے راستے جو ہے لوگوں کو امداد وہاں پہ پہنچائی جائے گی. تو یہ اس کا 21 پوائنٹس کا ایک پلان ہے جو سامنے آیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں. اچھا, دوسری خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب پاکستان کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ امریکی بحری جہاز USS وین ای میئر 2 روزہ کامیاب دورے کے بعد جو ہے وہ کراچی سے اب روانہ ہو گیا. 2 دن تک جو ہے وہ کراچی کی بندرگاہ کے اوپر رہا ہے. اس دورے سے پاک بحریہ اور امریکی بحریہ کے درمیان درینہ بحری تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوا ہے. اور دورے کے دوران امریکی بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جہاز کے عملے نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا, جن میں پیشہ ورانہ تبادلے, کھیلوں کے مقابلے اور تربیتی سیشنز شامل تھے. ان سرگرمیوں کا مقصد باہمی تعاون کو فروغ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مزید اضافہ تھا. دونوں ممالک کی بحری افواج کے اہلکاروں نے ایک دوسرے کے جہازوں کا دورہ کیا, جس سے آپریشنل طریقہ کار کو سمجھنے میں مدد بھی ملی. ایک جگہ پہ امریکہ کے ساتھ جو ہے یہ بحری مشقیں وہ ہو رہی ہیں. دوسری جانب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ امریکہ میں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے جناب پوری دنیا کے اندر امریکہ کے جو کمانڈرز ہیں, فوجی کمانڈرز ہیں, ان کو ورجینیا کے مرین کور ایئر بیس کے اوپر بلانے کا ایک غیر معمولی حکم دیا. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ امریکی فوجی کمانڈرز موجود ہیں سب کو انہوں نے کہا کہ جناب ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. اب یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس طرح عام طور پہ ہوتا نہیں ہے اس طرح کہ تمام پوری فوج کے کمانڈرز کو جو ہے ایک ہی جگہ پہ بلا لیا جائے. لیکن یہ امریکی ڈیفنس منسٹر نے جو ہے ان سب کو بلایا ہے, پیٹ ہیگسیت نے. اور واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق اس نے امریکی فوج کے سینکڑوں جنرلوں اور ایڈمرلوں کو مختصر نوٹس پر اور بغیر کسی وجہ بتائے اگلے ہفتے ورجینیا کے مرین کور بیس پر جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے, جس سے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس سال متعدد سینئر رہنماؤں کی برطرفی کے بعد افراتفری اور تشویش پھیل گئی ہے. اس انتہائی غیر معمولی ہدایت کو دنیا بھر میں موجود تقریباً تمام سینئر کمانڈرز کو بھیجا گیا ہے, اور یہ بات اب ایک درجن سے زائد ذرائع نے بتائی ہے جو اس معاملے سے واقف ہیں. یہ حکم اس ہفتے کے شروع میں جاری کیا گیا جب ممکنہ سرکاری شٹ ڈاؤن کا خطرہ موجود ہے, اور ہیگسیت کے واضح طور پر سیاسی اقدامات نے ان کے مخالفین میں بے چینی کو مزید واضح کر دیا ہے, اور جو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ محکمہ دفاع کے غیر جانبدار ادارے کے طور پر حیثیت کو ختم کر رہے ہیں. جمعرات کو ایک بیان میں پینٹاگون کے ترجمان شین پارنیل نے تصدیق کی کہ ہیگسیت اگلے ہفتے کے شروع میں اپنے سینئر فوجی رہنماؤں سے خطاب کریں گے, لیکن انہوں نے مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں. یہ واضح نہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس میٹنگ میں شریک ہوں گے یا نہیں, یا ہیگسیت نے صدر کو اپنے منصوبوں کی پیشگی اطلاع دی یا نہیں. جمعرات کی دوپہر اوول آفس میں انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ جائیں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ جناب وہاں پہ ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.